أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو، نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا هو الذی جعل لکم الارض، وہ ذات اللہ کی جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، ذلولاً نرم بنایا کہ اس میں تم جو چاہے کرو، گڑھے کھودو، مٹی نکالو اور مٹی کی اینٹیں بناؤ، عمارتیں تیار کرو، پانی کے چشمے جاری کرو، نہریں بناؤ، جو چاہے کرو. مٹی کو تمہارے اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا. چلو اس کے اندر. اللہ فرماتے ہیں فمشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر چلو، اس کے کندھوں پر، اس کے اوپر، پہاڑوں پر اور فضاؤں پر، دریاؤں پر، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنائے. سمندروں میں بھی راستے ہیں، سمندر بھی، پانی بھی زمین کے اوپر ہے، اور اسی طرح پہاڑ بھی زمین کے اوپر ہے، زمین کے کندھوں پر، اس کے راستوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم کو دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں. زمین کو تمہارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، جہاں چاہے چلو پھرو اور یہاں کی اس کی روزی سے بھی فائدہ اٹھاؤ. زمین کے اندر بے شمار غلے، سبزیاں، پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رکھ دیے. موقع بہ موقع وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے نعمت بنایا، چلنے کے لیے بھی ہے اور کھانے کے لیے بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان کی تھی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے زمین تمہیں دے دی اور زمین کے فائدے نفع اٹھانے کی عقل سمجھ تمہیں عطا فرما دی. اب تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاؤ، اس کے حکموں کو توڑنے لگ جاؤ، اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ تو بے خوف مت ہو. اللہ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فاذا ہی تمور، اور وہ زمین پھر لرزنے لگے، یعنی زمین ہل جائے، زلزلے طاری ہو جائیں اور تم اس کی تہ کے اندر زمین کی اترتے چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں زمین کو تمہارے لیے نعمت بنایا وہی تمہارے لیے زحمت بھی بن جائے گی. اگر تم عبادت کو چھوڑ دو گے، دعوت کو چھوڑ دو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہی تمہارا قبرستان بنا دے گا، اس زمین کو ہی تمہارے لیے ہلاکت بنا دے گا. زمین سے ہی نفع مل رہا ہے اور زمین سے ہی پھر نقصانات ہونے شروع ہو جائیں گے. آسمان والے کے قبضے میں ہے یہ زمین، یہ نہیں زمین تمہیں دے دی کہ ہم اس زمین کے مالک ہیں، اس زمین کی یہ جائیداد ہماری ہے، اب ہم جو چاہے کریں. نہیں، اس زمین جائیداد میں ہی تمہیں دھسا دیا جائے گا. جیسے قارون کو دھسا دیا گیا، اس کو کہا بھائی زکوٰۃ دو، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر. اس نے کہا یہ تو ساری میری کمائی ہے، میں نے اپنے عقل و ہنر، دماغ، جان توڑ محنت سے کمایا یہ مال، میں کیوں خرچ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں میں ہی، اس کو اس کی زمین میں ہی دھسا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں. اسی لیے یہ قرآن مقدس کی سورۃ مبارکہ سورہ ملک مغرب بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مغرب بعد اس کو پڑھو روزانہ تو قبر کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے. جب آدمی یہ والی آیتیں پڑھے گا اور اللہ کے عذاب سے ڈرے گا تو ان آیتوں کو پڑھ کر وہ اب گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ کے عذاب کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. جب اللہ کے عذاب کا ڈر، خوف پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ جہنم سے بچی جائے گا، قبر کے عذاب سے بچی جائے گا. وہاں کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے. اس لیے جو آیتیں، صورتیں خاص طور پر ہم معمول کے طور پر پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ان کی تفسیر ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے میں اس کو دل لگے اور آدمی اس کی طرف متوجہ ہو. اسی طرح سورہ واقعہ ہے، اس کے اندر بھی جنت جہنم آخرت کے پورے تذکرے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کو اس کے اندر بیان فرمایا، جیسے یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین دی اور ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ کیا، پانی کا انتظام کیا. اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے جنت کے، جہنم کے اور عذاب و ثواب کے، کہ جب آدمی اس کو پڑھے گا تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے بچا لیں گے. دنیا کے اندر فاقے سے بچ جائے گا اور آخرت میں وہ عذاب سے بچ جائے گا. تو ان صورتوں کے اندر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں اللہ نے آخرت کو اور اپنے عذاب کو اور اپنی پکڑ کو اور اپنے ثواب اور عذاب کو بتلایا تاکہ انسان کا دل نرم ہو جائے اور وہ اس کی اطاعت اور عبادت میں لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا
کیا تم مطمئن ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر تیز آندھیاں پہنچا دے، تیز ہوائیں تمہارے اوپر چلا دے، دھول دار آندھیاں تمہارے اوپر چلا دے، خطرناک خوفناک ہوائیں، اس سے تم مطمئن ہو گئے؟ یعنی جس طرح وہ زمین کو تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا دے گا، اسی طرح وہ ہوا جس کو تمہارے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں تو آدمی گرمی دور ہو جاتی ہے، سکون اطمینان راحت اس کو ملتی ہے، تو یہی ہوا عذاب کا سبب بھی بن جاتی ہے جب وہ تیز آندھی اور طوفان کی شکل میں برپا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب جان لو گے تم کیسا ہوا میرا ڈرانا، کہ میرا ڈرانا کیسا ہولناک ہے۔ جب خوفناک ہوائیں چلتی ہیں اور زلزلے طاری ہوتے ہیں، کیسے آدمی باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی عمارت نہ گر جائے، اور ہوائیں طوفان چل رہے ہیں تو کیسا خوف طاری ہوتا ہے، ہواؤں کی آوازیں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب جان لو گے تم کیسا ہولناک ہے میرا ڈرانا۔ اب تو صرف بتا ہی رہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب ہوائیں چلیں گی خطرناک خوفناک تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا کہ اللہ کا عذاب کوئی نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ کوئی نہیں آئے گی۔ نعوذ باللہ، نبیوں کی بات جھوٹی ہے، قرآن کی بات، حدیث کی بات، جو بھی نبیوں نے فرمائی پہلے اللہ تعالیٰ کا علم زبور کی شکل میں تھا، تورات زبور انجیل کی شکل میں تھا، اب قرآن مقدس کی شکل میں پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اللہ کو، اس کے رسولوں کو، آج تم جھٹلا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر نازل ہونے والی کتاب کو۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہوا میرا نکیر کرنا، کیسا ہوا میرا پکڑ کرنا، کہ میں نے ان کی کیسے پکڑ کی۔ دیکھو فرعون کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، شداد کو، حامان کو، قوم عاد، قوم سمود کو، فرعون اور قارون کو کیسے اللہ تعالیٰ نے تہو بالا کر دیا۔ تو جب ان کو نہیں چھوڑا اللہ نے تو تم کون ہو، کس کھیت کی مولی ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوف دلاتے ہیں، عذاب کی دھمکی بھی دیتے ہیں، اور پہلی قوموں کے حالات بھی بتاتے ہیں کہ جو حالات ان کے اوپر آئے نافرمان ہوں گے وہ تمہارے اوپر بھی آئیں گے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے اوپر، صافات ان کے وہ اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں، کبھی اوپر کو کھولتا ہے، کبھی اوپر کو لپیٹ لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان تیر رہا ہوتا ہے، اتنا بھاری بھرکم وزن ہے لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر نہیں گرتا، آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرے رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھاما ہوا ہے ان کو مگر رحمان نے اپنی قدرت سے ان کو ہواؤں کے اندر اڑا رکھا ہے، اس کی طاقت و قوت اور قدرت سے وہ ہواؤں کے اندر سفر کر رہے ہیں، ہواؤں میں گویا وہ تیر رہے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بخوبی دیکھنے والے ہیں، سب چیزیں ان کے علم میں ہیں۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ رحمان کے علاوہ تمہارا لشکر بن کر تمہاری کون مدد کرے گا؟ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، معبود ہیں، وہ نبی کا مقابلہ کریں گے اور وہ اللہ کے عذاب سے پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرما رہے رحمان کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، رحمان ہی ہے جو ثواب دیتا ہے، جو عذاب دیتا ہے، وہی نعمتیں دیتا ہے، وہی زحمتیں دیتا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کون کرے گا؟ جند لکم، تمہارا لشکر بن کر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے دیوی دیوتا، ہمارے بھگوان اور ہمارے فلاں ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرما رہے کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہی مدد آتی ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، بہت سے لوگ لیتے ہیں یا علی مدد، یا فلاں مدد، یہ مشکل کشا کے نہیں، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یا علی مدد نہیں، اللہ مدد فرماتے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اللہ فرما رہے بھلا بتاؤ تو صحیح اگر وہ اپنی روزی کو روک لے، من یرزقکم، کون تمہیں روزی عطا فرمائے گا؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ زمینوں کو خشک کر دے، بادلوں سے ایک قطرہ پانی کا نہ برسے، بتاؤ کہاں سے پھل نکلیں گے، کہاں سے پھول نکلیں گے؟ اور تمہاری سواریاں اور راستے بند کر دے، روزی کے دروازے
آدمی کہہ رہا جی دکان تو ہے، سامان تو ہے، لیکن کوئی گاہک چڑھ ہی نہیں رہا اوپر. کیا ہوا کہ رزق وہاں سے بند ہو چکا ہے. سامان ہے ایک سے ایک عمدہ سے عمدہ، لیکن کوئی آ نہیں رہا. کوئی آ رہا تو پتہ نہیں پیسے کہاں جا رہے ہیں. تو روزی کیا ہو گئی؟ گویا بند ہو گئی، بے برکتی ہو گئی. اگر اللہ روک دے روزی کو، کون ہے اس کے علاوہ جو تمہیں روزی دے؟ بل لجوا فی عتو و نفور. اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ سرکشی میں اور بیزاری میں ڈٹے ہوئے ہیں. سرکشی کر رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے اور اللہ اس کے رسول کے دین سے بیزار ہو رہے. اب کہاں ان پر اللہ کی نعمتیں آئیں گی؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ فرماتے بھلا بتاؤ، افمن یمشی، کیا وہ جو اندھا بن کر منہ کے بل چل رہا ہے، اہدا وہ سیدھے راستے پر پہنچے گا، منزل مقصود حاصل کرے گا، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو درست چلے سیدھے راستے پر. یعنی مشرک تو اندھا بن کر چل رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اور مومن موحد اللہ کو مان کر اور اس کی مان کر چل رہا ہے، تو منزل پر اندھا پہنچے گا، یا وہ پہنچے گا جو دیکھ رہا ہے اور صحیح روش پر انسان بن کر چل رہا ہے، اللہ کا فرمانبردار بن کر، مومن بن کر چل رہا ہے. وہ سیدھے راہ پر ہے، یا وہ سیدھے راہ پر ہے جو آنکھ بند کر کر اللہ کی نافرمانی کر کے چل رہا ہے. یعنی موحد ہی صحیح راہ پر ہے اور مشرک اور کافر وہ غلط راہ پر ہے. وہ کہاں منزل مقصود پر پہنچے گا؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ فرماتے کہہ دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے جس نے تم کو وجود بخشا، وجعل لکم السمع اور تمہیں کان دیے سننے کے لیے، والابصار اور آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، والافئدہ اور دل عطا فرمائے سوچنے سمجھنے کے لیے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہو تم، نا شکری کرتے ہو. کان اس لیے دیتے کہ اللہ کی بڑائی سنو، آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اللہ کی قدرت اس کی مخلوق کو دیکھ کر اس کے ہو جاؤ، دل اس لیے دیتے کہ اس کے اندر اپنا اللہ کا یقین داخل کرو، لیکن تم نا شکرے ہو رہے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہی ہے اللہ ذرأکم فی الارض، جس نے زمین میں تم کو پھیلایا. کوئی گاؤں میں ہے، کوئی شہر میں ہے، کوئی اس ملک میں ہے، کوئی اس ملک میں ہے، زمینوں میں اللہ نے پھیلا دیا، مکانات بنا دیے. وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. یہ نہیں کہ یہاں آ گیا تم یہیں رہو گے، ایک دن آئے گا خدا کے پاس تمہیں جانا ہے، وہاں سوال ہوگا، جواب ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ ہوگا؟ اگر تم سچے ہو بتاؤ ہم کب مریں گے، کب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا سوالات جوابات ہوں گے، بتاؤ قیامت کب آئے گی، حساب و کتاب کب ہوگا، بتاؤ ہمیں اس کی تفصیل. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پورا علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، میں قیامت سے، عذاب سے ڈرا سکتا ہوں. قیامت کب آئے گی، کب اللہ عذاب دیں گے، وہ تو اللہ جانتے ہیں. بس اس نے بتا دیا کہ فرمانبرداروں کو ثواب ملے گا اور نافرمانوں کو عذاب ملے گا. کب عذاب آئے گا، کب قیامت آئے گی، وہ پورا علم اللہ کو ہے. اس نے علامت نشانیاں بتائی ہیں، وہ میں نے صاف طور پر تمہیں واضح کر بتا دی. اب تو کہہ رہے عذاب آنا چاہیے، دکھاؤ کب عذاب آئے گا، کب پکڑ آئے گی. اللہ فرماتے جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. اللہ فرماتے جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، لاؤ عذاب، لاؤ پکڑ، لاؤ قیامت کب آئے گی، دیکھو اب آ گئی. اب ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، پلٹ جائیں گے، ہوش باختہ ہو جائیں گے. اب کیا کریں گے؟ اب کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. کفار و مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں، ان کا دین مٹ جائے. ان کی یہ تمنا آرزو تھی کہ کس طرح مسلمان اور قرآن اور دین سب ختم ہو جائے، یہ اس تمنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ارائیتم، بھلا بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں مسلمان ان کو ہلاک کر دے، تمہارے سوچنے کے وجہ سے تم سوچ رہے کہ یہ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں،
اور رحمنا، یا اللہ ہم پر رحم فرمائے ہمارے خیال اور یقین کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ دیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فتح نصرت دیں گے، یا تو تمہاری چاہت پوری ہو یا ہماری چاہت پوری ہو، اس سے تمہیں کیا فائدہ، کیونکہ تم تو مومن نہیں ہو، موحد نہیں ہو۔ ہمارا تو حال جو بھی ہو، چاہے ہم یہاں ہلاک ہوں یا چاہے اللہ ہم پر رحم کرے، ہم پر رحم کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اب یہاں ہلاک ہو گئے تو وہاں ہمارا چونکہ یقین اللہ پر ہے تو آخرت ہماری پھر بھی بنی بنائی ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تم تو کافر ہو، مشرک ہو، اللہ فرما رہے دردناک عذاب سے کافروں کو کون پناہ دے گا؟ ہم تو مومن ہیں، یہاں مر گئے تو تب بھی جنت اور بچ گئے تب بھی جنت، دونوں ہاتھوں میں ہمارے لڈو ہی لڈو ہیں، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، نعمت پر بھی نعمت ملے گی اور زحمت پر بھی نعمت ملے گی۔ تمہارا کیا ہوگا، تم کافر ہو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب سے کافروں کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمان ہے، اللہ ہے، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب جان لوگے تم کون ہے کھلی گمراہی میں۔ تم ہمیں گمراہ کہہ رہے اور ہماری بات کا اقرار نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تمہارا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ اس پر بھروسہ ہے، تمہارا کیا ہوگا پتہ چل جائے گا جب تم گمراہی کو اپنی دیکھ لو گے وہاں اور اس کی سزا۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی تہ میں پہنچ جائے، پانی بالکل نیچے اتر جائے، نکلنے کی کوئی شکل صورت نہ ہو پانی کی، فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی لا کر دے، کہ جس طرح ہدایت کے سارے چشمے بند کر دیے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ جاری ہو گیا، اب اسی سے لوگوں کو فیض اٹھانا ہے اور اسی سے لوگوں کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں اور ان کا دین چلا جائے تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے کیسے تمہیں پانی ملے گا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین مٹ جائے تو تمہیں کہاں فائدہ اور نفع پہنچے گا؟ اس لیے پانی سے زیادہ ضروری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ان کی شریعت ہے، ان کا طریقہ ہے، اس لیے اس کی قدر کرو تو یہ نعمت تمہیں یہاں بھی کامیاب کرائے گی، آخرت میں بھی۔ جیسے پانی نعمت ہے ایسے ہی اس سے بڑی نعمت دین کی، شریعت کی ہے، اس کی قدر کر لو، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ صورت مبارکہ سورہ ملک، اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ ترجمہ تو ہم نے سن لیا، لیکن یاد کرنے کے لیے ہمیں اردو کا ترجمہ جو لکھا ہے علماء نے، ہمارے لیے لکھا ہے، اس میں سے اس کو یاد کرنا چاہیے یا اسی کو روزانہ پڑھ لینا چاہیے۔ سورہ ملک کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی اس کا پڑھ لے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے اس یقین اور توجہ کے ساتھ کہ جو کچھ قرآن و حدیث، علم و عمل ہمیں ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شائع نشان بہترین بدلہ عطا فرما اور ہمارے دل کو ایمان اور یقین کے نور سے منور فرما۔ علماء نے فرمایا ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، کہ نور سے ہمارا سینہ بھر جائے، اس کی مشق کے لیے 2 تسبیح اس وقت میں ہوتی ہیں۔ ویسے 2 تسبیح کافی نہیں بلکہ بار بار تسبیحات اور ذکر خدا ہمیں ہر دم، ہر گھڑی، ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताए से दरगुजर फरमा, हमारे यहाँ जमा होने को बेहद कबूल फरमा, पढ़ने सुनने को कबूल फरमा, पढ़ने सुनने में जो गलती को होता है उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा सही से पढ़ने सुनने अमल करने और इल्म अमल को सारे आलम में फैलाने पहुँचाने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक नसीब फरमा, पूरे आलम की जहालत को गफलत को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत में इल्म को ज़िक्र को ज़िंदा फरमा, उसके लिए हमें मेहनत के तौर पर ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबवी जैसा बना, हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना। ए अल्लाह हमारी
ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، اے اللہ ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، تعلیم میں تبلیغ میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ جو جس پریشانی مصیبت میں ہے یا ارحم الراحمین اس پریشانی مصیبت سے نجات عطا فرما، یا ارحم الراحمین نجات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین جہنم سے ہمیں پوری امت مسلموں کو نجات نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہمیں پوری امت مسلموں کو داخل فرما، یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا ارحم الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.